السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا صبر و استقلال۔ صبر و استقلال کی اہمیت قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کیسے صبر و استقلال کی مثالیں چھوڑیں۔ تو آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے عفو و درگزر۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے عفو و درگزر۔ عفو عربی زبان کا لفظ ہے، عفو عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے معاف کرنا، درگزر کرنا اور انتقام نہ لینا۔ عفو کا لفظی معنی، عفو عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے درگزر کرنا، معاف کرنا، انتقام نہ لینا۔ عفو درگزر کا اصطلاحی مفہوم کسی کی زیادتی یا غلطی کا بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود اس کو معاف کر دینا، درگزر کر دینا عفو کہلاتا ہے۔ کسی کی زیادتی یا غلطی کا بدلہ اور انتقام لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود اس کو معاف کر دینا، درگزر کر دینا عفو کہلاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو عفو درگزر کا حکم دیا، اور قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، ترجمہ پس تو معاف کر دو اور درگزر سے کام لو۔ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 109۔ پس تو معاف کر دو اور عفو و درگزر سے کام لو۔ اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، سورۃ اعراف آیت نمبر 199۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عفو و درگزر سے کام لیجئے اور نیکی کا حکم کیجئے اور جاہلوں سے کنارہ کرو۔ اسی طرح ایک اور مقام پر عفو و درگزر کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، یعنی مومنوں کی یہ صفت بیان کی گئی۔ اسی طرح عفو حدیث مبارکہ کی روشنی میں جس طرح عفو کی اہمیت اللہ جل شانہ نے قرآن مقدس میں بیان کی، اسی طرح عفو کی اہمیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بھی بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عفو درگزر کو اختیار کرنے کا حکم دیا اور اس کی تلقین کی اپنی امت کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو، تمہاری اس سے آپس کی دشمنی ختم ہو جائیں گی۔ ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو، اس سے تمہاری آپس کی دشمنیاں ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح دوسرے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلوان وہ شخص نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے، پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پہ قابو رکھے، وہ پہلوان ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص طاقت ہوتے ہوئے محض اللہ کی رضا کے لیے کسی کی زیادتی کو معاف کر دے تو اللہ جل شانہ قیامت کے روز اس کی عزت بڑھائے گا۔ تو عفو کی اہمیت جس طرح قرآن مقدس میں بیان کی گئی، اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر بھی بیان کی گئی عفو اور اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک عفو و درگزر کا بہترین نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو فتح مکہ کے موقع پر کس طرح عفو و درگزر سے کام کیا۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا، لیکن اللہ جل شانہ کی حدود کے بارے میں رعایت نہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تلوار لٹکا کر درخت کے نیچے آرام فرما ہے۔
ایک کافر آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اٹھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کر کے کہتا ہے، اے محمد اب آپ بتائیے آپ کو میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جرت اور حوصلے کے ساتھ جواب ارشاد فرمایا کہ میرا اللہ مجھے بچا سکتا ہے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب ارشاد فرمایا تو کافر کو کپ کپی طاری ہو گئی، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار لے لی اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اب تو بتا تجھے مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ تو اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہیں تو بچا لیں، آپ چاہیں تو مجھے مار دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے اللہ کے بندے تو بھی یہ کہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ بچائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا، درگزر کر دیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بدلہ لے سکتے تھے۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر سے کام لیا۔ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ صبح کی نماز ادا کر رہے تھے کہ دشمن کے 70 آدمیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا، لیکن وہ تمام گرفتار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی سزا نہ دی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں، مکہ والوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ نام بگاڑا گیا، آپ کو ساحر و جادوگر کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر کئی گستاخیاں کی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے اندر کانٹے بچھائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاشرتی بائیکاٹ کیا گیا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اللہ نے آپ کو فتح عطا فرمائی، کافر مغلوب ہو گئے، اب وہ سر جھکائے ٹھہرے ہیں صحن کعبہ کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو مخاطب کر کے فرمایا، اے قریش کیا تم جانتے ہو کہ میں اس وقت تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کا برتاؤ کریں گے کیونکہ آپ خود بھی مہربان ہیں اور مہربان بھائی کے بیٹے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، سورہ یوسف۔ آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں بخشے گا، وہ سب مہربانوں کا مہربان ہے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مکہ والوں کو معاف کر دیا۔ اسی طرح حضرت حمزہ کے قاتل وحشی جب اسلام لے آیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کا قاتل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، جب وہ اسلام لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا۔ فتح طائف اور آپ کی عام معافی، جب آپ طائف کے لیے دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے گئے تھے، طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، نعوذ باللہ آپ کو پتھر مارے، آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکے دیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر مارے گئے تھے کہ آپ کا جسم مبارک لہولہان ہو گیا تھا۔ لیکن جب آپ نے سن 8 ہجری کو طائف کو فتح کیا تو اب طائف والوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مہربانی کی، ان سے کوئی انتقام نہ لیا بلکہ ان کو اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دیا۔ ایک یہودی عورت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا، کہ وہ یہودی عورت جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور کھانے میں زہر ملا دیا تھا، جس کا اثر زندگی بھر رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ اس عورت نے کھانے میں زہر دیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اسے معاف کر دیا۔ عفو و درگزر کے چند ثمرات۔ عفو و درگزر سے باہمی محبت پیدا ہوتی ہے۔ انسان جب ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کرتا ہے تو اس سے محبت، بھائی چارے کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، تعافوا تسقطوا الضغائن بینکم، جب تم آپس میں ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرو گے تو تمہارے اندر پیار، محبت اور اتفاق کی اتحاد پیدا ہوگا۔ اسی طرح ایک فائدہ عفو و درگزر کا یہ ہے کہ دشمنی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دشمن اگر آپ نے اس کی غلطی کو معاف کیا، درگزر کر دیا آپ نے،
اس کی لغزش کو انتقام لینے کے باوجود معاف کر دیا تو اس سے دشمنی ختم ہوتی ہے، محبت بڑھتی ہے، عزت میں اضافہ۔ آدمی جب کسی کی غلطی کو درگزر کرتا ہے، معاف کرتا ہے، تو اس کے دل کے اندر معاف کرنے والے کی، عفو درگزر کرنے والے کی عزت کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اشاعت دین، عفو درگزر سے اشاعت دین میں مدد ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر سے کام لیا تو لوگ تیزی سے اسلام میں داخل ہوئے۔ فتح مکہ اس کی واضح مثال ہے۔ عفو درگزر، اللہ تعالیٰ کی رضا، معاف کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ چنانچہ مومنین کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں اور غصے کو پی جانے والے ہیں۔ تو اس طرح آج کا جو ہمارے سبق عنوان تھا وہ تھا عفو درگزر۔ یہ تفصیلی سوال ہے، اس میں مختصر سوال بھی بنتے ہیں۔ مختصر سوال بھی بنتا ہے کہ عفو درگزر کا معنی مفہوم لکھیں۔ یوں بھی سوالات ہے عفو درگزر کے متعلق کسی ایک آیت قرآن کا ترجمہ کریں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و السلام۔